बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जो कुछ इस सूरत हाल चल रही है मशरक़ वस्ता के अंदर, और जो ईरान ने इंतहाई कदम उठाया है, उस पर लतीफ़े भी बहुत सारे बन रहे हैं, उसके ऊपर संजीदा बातें भी ऐसी हो रही हैं कि इंसान का दिल दुखता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने आज एक जुमला किसी ने मजाक के तौर के ऊपर लिखा हुआ था कि 56 इस्लामी बहनों का इकलौता ईरान भाई, यानी वो कह रहे थे कि बाकी सारी बहनें हैं जो ज़ाहिर लड़ नहीं सकती, तो ये 57वां भाई है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो के अंदर एक इंतहाई इर्रेलेवेंट सिचुएशन में हमें नज़र आया कि किसी ने बॉदर नहीं किया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, या पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करेगा। अब मैं आपको इस हवाले से, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इब्तदाई तौर पे इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो मशरक़ वस्ता है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, और आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ्त को इंतहाई तशवीश से देख रहा है, और कई माह से जंग बंदी और ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए बैन अल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत के ऊपर ज़ोर दे रहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 2 अप्रैल को निशानदही की थी कि जो शाम में ईरानी कौंसल खाने के ऊपर जो कुछ हुआ है उससे पहले से ही हसास इलाके में बड़ी कशीदगी का बायस बन सकता है, और आज की पेशरफ्त ने सिफारती अमल के ख़ात्मे के नताइज ज़ाहिर किए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि आज की सूरत हाल सलामती कौंसल की जानिब से ज़िम्मेदारी की अदायगी में नाकामी को ज़ाहिर करती है, और आज की पेशरफ्त ज़ाहिर करती है कि सलामती कौंसल बैन अल-अक़वामी अमन सलामती बरकरार रखने में नाकाम रही है, और अमन अमान तमाम फ़रीक़ैन ज़ब्त और तहम्मुल यानी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, अमन की बहाली और सूरत हाल को मुस्तहकम रखने के लिए रखने की फ़ौरी ज़रूरत है। बात सिर्फ इतनी है, ये होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट आपने दे दी है, या फ़रीक़ैन की बात क्या कर रहे हैं? आप खुल के बात करें कि हम ईरान के साथ हैं कि नहीं हैं। दूसरे फरीक को आप बॉदर क्यों कर रहे हैं? हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। जब हम उसको तस्लीम नहीं करते तो हम इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? या हम ऐसी बातें जिसकी बुनियाद के ऊपर जी हमें तशवीश है, हमें फ़लाँ है, हम तो इस पोजीशन में देखें, आप इस सूरत हाल देखिए। मैं आपको एक और इससे एक ख़बर आपको दे देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है। आप जानते हैं कि ईरान के कौंसल खाने के ऊपर हमला हुआ। उन्होंने क्या किया इस वक्त? उन्होंने, आप कहेंगे जी कोई अंदर नुकसान नहीं हुआ फलां, देखिए उन्होंने एक अपनी सरजमीन से कहा भाई अपने हमारे ऊपर हमला हुआ तो अपने घर से हमला करके जवाब देंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता कि इस बेमहार मुल्क को या इस एक काबिज ताकत को हम इस तरह से कहें कि वो जिसके ऊपर चढ़ दौड़े, तबाही और बर्बादी करे। आप जानते हैं कि गार्डियन ने चंद रोज़ पहले एक स्टोरी दी थी जिसमें बताया गया था कि जो इंडियन खुफिया एजेंसी है उसने पाकिस्तान के अंदर लोगों को चुन चुन के उनकी जान ली है, और 20 के करीब। और उसके बाद इंडियन जो वज़ीर दिफा उसने कहा जी हम घुस के मारेंगे, इस किस्म की बात करेंगे। आज की खबर ज़रा सुनिएगा, आप अंदाज़ा कीजिएगा कि दुनिया कैसे बिहेव कर रही है और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। खबर यह है कि लाहौर का इलाका है इस्लामपुरा। अब लाहौर के इस्लामपुरा के अंदर वहाँ पे एक आज सुबह सवेरे नामालूम मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार आते हैं, और वो एक आमिर तांबा नामी शख्स के ऊपर हमला करते हैं, उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और वो ज़ख्मी हो जाता है। अब आपको पता है ये आमिर तांबा कौन है? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सन 2013 के अंदर जेल के अंदर एक भारतीय यहाँ जासूस था सरबजीत सिंह, उसके ऊपर इसने हमला किया था, और सरबजीत सिंह जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। अब आमिर तांबा जो है वो थोड़ा अरसा पहले ही कोट लखपत जेल से निकला है। वो जैसे ही अपने इलाके में पहुंचा उसके ऊपर हमला हो गया। अब आप जरा लिंक कीजिएगा इस चीज को, वो जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर लोगों को मरवा रहा है। अब उनके जासूस के ऊपर जिस बंदे ने हमला किया, उन्होंने इस्लामपुरा के ऊपर आज उसके ऊपर फायरिंग कर दी है। अब आपको समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? और वो हमारी पुलिस कह रही है जी इलाके को घेरे में ले लिया है, जी सीसीटीवी फुटेज है और इलाके में अगर शूटर्स हैं तो हम उनको ढूंढ रहे हैं। एक हमारी ये सूरत हाल है, और दूसरी जानिब ज़रा आप देखिएगा कि दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल है।
وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہی بات فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ ایران کے بے شک جو ڈرونز ہیں وہ علامتی کیوں نہ ہو, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں ٹارگٹ ہوا, ہٹ ہوا یا نہیں ہوا, کم از کم یہ تو ہوا. وہ جو اس قابض ملک کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی وہ ناقابل شکست ہے یا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کم از کم کوئی یہ تو ہوا کہ کسی نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے اور اس کی طرف ہوگا نہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایران کے صدر سے متعلق کہ اس وقت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کے صدر کے دورہ پاکستان کی خبر آ گئی ہے. اب اس سارے سینیریو کے اندر یہ مزید ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا یا اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت ہی اہم ہے. ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی صاحب, وہ 22 اپریل کو ممکنہ طور پہ پاکستان پہنچیں گے اور 3 دن کا ان کا پاکستان کا دورہ ہے. اب اس دورے کو کیا کہا جائے گا, کیسے ڈسکس کیا جائے گا, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ قسم کی صورتحال ہے. پاکستان کیسے بولے گا یا پاکستان سٹانس لے گا, ابھی تو ہم صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, ہم صبر و تحمل کی تلقین کر رہے ہیں. اور اب دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس نے پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کو کچھ نئی ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ افغانستان یا ایران سے آنے والی جو تمام پروازیں ہیں جو پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہی ہیں ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور کسی بھی مشکوک ایکٹیویٹی کی صورت میں اس کو فوری طور پہ رپورٹ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جیسا کہ ایران نے کیا ہے تو اس کے جواب کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کم از کم پیش کی اطلاع دے سکے یا کم از کم پاکستان کو اندازہ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس پہ سارے کا سارا جو رگڑا ہے وہ پاکستان کے اوپر یا سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کے اوپر گر پڑے. اچھا, اب اس سارے سینیریو کے اندر ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے, میں آپ کے سامنے سٹاک مارکیٹ سے متعلق امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کے اوپر تو ظاہر ہے فرق پڑے گا ہی فرق پڑے گا. اب سعودی عرب کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ 1.1% اس کا انڈیکس گر گیا ہے. قطر کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ 1.6% گر گئی ہے. اردن کے متعلق جو ظاہر ہے وہ مدد ان کی کر رہے تھے ان کی سب سے زیادہ سٹاک مارکیٹ گری ہے اور وہ 5% گر گئی ہے, جبکہ جو کویت ہے اس کی سٹاک مارکیٹ بھی 1% گر گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک جو بحران ہے وہ ہمیں بھرپور طریقے سے دکھائی دے رہا ہے. اب یہ تو ہو گئی ایک صورتحال. اب دوسری جانب آتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان اور اڈیالہ جیل, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑا ہومیوپیتھک قسم کا جواب دیا ہے یا ہومیوپیتھک قسم کی گفتگو کی ہے. بھائی آپ کھل کے بتائیں نا کہ جناب یہ ان کا حق دفاع ہے, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. گو کہ ہم نے بھی ایران کے ساتھ کچھ دن پہلے ہماری بھی تھوڑی بہت ہوگی, لیکن ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم نے مسئلے کا حل نکالا اور جائز تھا دونوں طرف سے. لیکن وہاں تو ہمارا دشمن مشترکہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی رائے نہیں ہے, اس کے اوپر تو بطور مسلمان کوئی کنفلکٹ ہی ہمارا نہیں ہے, اس کے اوپر تو یہ بھی تفریق نہیں ہے کون سنی کون شیعہ کون کس ملک سے ہے. جہاں پہ بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی مسلمان ہے وہ اس بات کے اوپر یکسو ہے, وہ متحد ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حکمران اور مسلمان ممالک کی عوام اس کی ترجیحات ہمیں یکسر مختلف دکھائی دے رہی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کیا اردن کے مسلمان جو ہیں وہ ان کی جو حکومت نے کام کیا اس کے اوپر خوش ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کیا ہماری حکومتیں جو ہومیوپیتھک قسم کے اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں اس پہ ہم خوش ہیں؟ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. لوگ کیوں ایران کو اتنا پریز کر رہے ہیں, کیوں ایران کی تعریف کر رہے ہیں کہ کم از کم کسی نے ہمت تو یار کی نا. یہ جو ہم نے اپنے وہ شکست خوردہ ذہنیت ہے ہم اس سے تو نکلے ہیں نا, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا اس حوالے سے یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں جب وہ حکومت کے اندر تھے تو وہ کہتے رہے, اور یہ عمران خان کا کلیم نہیں ہے, یہ حامد میر کا کلیم ہے, کہ کون تھا جو اس وقت عمران خان کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا کہ آپ جو ہے اس غاصب کو, اس مسلمانوں کے قاتل کو
اور اس کو آپ جو ہے وہ تسلیم کریں. لیکن عمران خان نے بالکل بھی تسلیم نہیں کیا، اور پھر جنہوں نے تسلیم کیا ہے انہوں نے انجام بھی دیکھ لیا ہے، اور دنیا جہان کے جو مسلمان ہیں ان کی اس وقت جو بد دعائیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے اس وقت جو وہاں پہ ان کا سٹانس ہے، دیکھیے سارے سینیریو کے اندر عمران خان نے وہی سٹانس اختیار کیا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے ان کا تھا. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو ابھی ٹاؤٹ ہم نے ایک بٹھایا ہوا تھا انوار الحق کاکڑ، وہ ہمیں دو ریاستی حل کی باتیں بتا رہا تھا، اور وہ اتنا بھائی آپ ہوتے کون ہے؟ وہ کہہ رہا تھا جی اگر قائد اعظم نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ کوئی حدیث تو نہیں ہو گئی، یا اس میں وقت کے ساتھ تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. وہ قائد اعظم نہ ہوتے تو یہ ملک نہ ہوتا، اور یہ ملک نہ ہوتا نا تو آپ جیسے ٹاؤٹ اس ملک کے اندر وزیر اعظم نہ بنتے اور عیاشیاں نہ کرتے. سو قائد اعظم کی بات امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی مفاد ہے، اس کے پیچھے ہمارا ایک اصول ہے. اور مسلمانوں، اور چونکہ یہ ملک آپ نے ایک مخصوص نظریے کے اوپر حاصل کیا ہوا ہے. اور ایک اور بات ہے، اگر آپ نے اس نظریے سے ہٹ گئے تو یاد رکھیے گا کہ انڈیا اور دنیا کو پھر آپ اس اپنے کشمیر والے معاملے کے اوپر آپ بھول جائیے گا. پھر آپ مت توقع رکھیے گا کہ دنیا اس کے اوپر، آپ اس اصول کے اوپر سمجھوتا کریں گے. تو یاد رکھیے گا قومیں، یہ ہماری عمر تو بھی 75 سال ہے بھائی، 75 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. قومیں 75-100 سال بھی اپنے سٹانس سے، اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں اور ٹینک لے کے چڑھ جائیں، لڑائیاں لڑی جائیں. دنیا میں بہت سارے کام حکمت سے ہوتے ہیں. کبھی کبھار لڑائی لڑنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود لڑائی نہیں لڑی جاتی. آپ جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن اپنی غلطی سے گر جائے، اپنے وزن سے گر جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر کودیں. تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.